بڑے محسن استاد تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی طرح رکھا، بچوں سے بڑھ کر اللہ جل خیال سے. تو پھر ان کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی کہ گھر والے بیمار ہو گئے زیادہ نا، ذہنی طور پر خراب ہو گیا، مینٹل جیسا ہوتا ہے. تو بہت پریشانی لاحق ہوئی استاد کو. تو پھر دکان ان کی میں ہی کھولا کرتا تھا صبح کو. اچھا دیر سے آتے تھے گھر سے. جی جی تو ان دنوں چونکہ مصروفیت میری ادھر دکان پر زیادہ ہو گئی، جی تو مجھے کئی لوگوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، پڑھائی ضائع ہو رہی ہے. واقعی سبق کمزور ہو رہے تھے، اس لیے کہ پریشان تھی استاد جی کمزور. میں بھی دکان کا کام کرتا تھا. الحمدللہ سبحان اللہ کا فضل، میں نہیں بھاگا، ماشاء اللہ. کسی کے کہنے پر بھی نہیں بھاگا. بعد میری بیت کر لو دوسری نے کہا، کہتے تو اصل میں حلوے بانٹنے کے لیے ٹھہرا ہوا، تو جہاں حلوہ ملتا ہے. لیکن حضرت میں نہیں بھاگا. جب مجھے خود بھیجا پڑھنے کے لیے انہوں نے کبیر والا وغیرہ پھر کیا. جی اتنے استاد خوش تھے کیا بتاؤں گا. مرض الوفات میں ایسے لیٹے ہوئے تھے. جی میں ان کا بیٹا دوائی لے کے آیا دوسرے شہر سے ان کے لیے نا. جی ایسے لیٹے ہوئے کہتے اللہ آپ کو شاہ صاحب بڑھائے. اللہ اکبر. یہ دعا دی. اللہ اکبر. اور اس پر اس کو ان کی طبیعت پر اثر تھا کہ میری مصیبت کو مجھے چھوڑ کے نہیں گیا. ٹھیک. میں کام آتا تھا، ان کی دکان میں کھولتا تھا، بیچتا چیزیں. جی اللہ شکر اللہ. اور جو کتابیں میری کمزور رہ گئیں ان دنوں میں نہیں پڑھی گئی نا، جی الحمدللہ ان کی دعا کی برکت ہے کہ وہ کتابیں میں نے ایسے ہی پڑھائی جیسے باقی پڑھائی ہیں. اللہ پڑھے اللہ پڑھانے کی توفیق بھی ہوئی اور ویسے پڑھے. استادوں کی خدمت رضامندی بہت راحت ثانی بڑی چیز، بہت بڑی چیز. بے شک بے شک. ساتھی میرا کٹھے میں پڑھتے رہے. تو چونکہ تبلیغی میں ایسا ہے تو چلے پر مجبور کیا، دے دو چھٹی میں چیزا لگاؤ. وہ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبور کر دیا، بس وقت چلے گئے. چلے سے واپس آ کر حالات سنائے. ان حالات میں ایک بات یہ سنائی کہ ایک جگہ ہماری جماعت گئی تو مدرسہ تھا، ایک مدرس کے پیچھے پڑ گیا، پھر نکلو نکلو نکلو. وہ حفظ کا استاد تھا. انہوں نے کہا میرے پاس اتنے بچے پڑھتے ہیں تو میں اگر نکل جاتا ہوں تو بچوں کو نقصان ہو جائے گا، تو بعد میں انتظام ہو جائے پھر نکلوں گا، ابھی نہیں نکل. وہ کہتے نہیں تم نکلو. بہت مجبور کیا. جب بار بار کہنے لگے نکلو تو اسے کیا میرے بچوں کا نقصان ہو جائے گا، پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. وہ کہتے یہ بچوں کو اللہ میں پڑھائیں گے، تم نکلو. عبدالرحمٰن کہتے میں نے کہا کہ اللہ یہ قرآن پڑھا سکتے تبلیغ نہیں کر سکتے. ایسے سائیکل چلا رہے تھے تو کسی کو لگ گیا سائیکل تھوڑا، تو جس کو سائیکل لگا یہ لگا مولوی داڑھی رکھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے داڑھی ہے بریک تو نہیں ہے. مرکز میں مہمانوں کے کام آتے ہیں. آلو بہت پکتا ہے وہ، اکیلا آلو بھی پکتا رہتا ہے، گوشت میں بھی سبزی میں بھی. ایک دن ایسے بیٹھے کھانا کھا رہے اور آلو سے پکڑے ہوئے. ایک آدمی کہنا کہ یوں لگتا ہے کہ آلو نے ساری زندگی دے رکھی ہے. ایک دفعہ رائے بن بیٹھے ہوئے، بس وہی اجتماع مسجد میں ہوتا تھا. اچھا جی. میدان نہیں لیا گیا تھا. ہمارے قاری صاحب پوچھ رہے تھے جی یہ اٹک والے کہ حضرت کی عمر شریف کتنی ہے جی؟ اجتماع کا دن تھا، دعا کا دن. دعا آپ لوگوں کو پتہ ہے اتوار کو ہوتی ہے. ایک جگہ خالی کی گئی تھی رسی والی وجہ سے. اس کے اندر صرف وہ لوگ جاتے جنہوں نے نکلنا ہے. جماعتیں تیار تشکیل پا کر نا اس کے اندر جاتی تھی، بزرگوں سے مسافہ کر کے نکلتی تھی. ہم باہر بیٹھے تھے ایسے، ہمارے پاس جماعتیں اٹھ کے جا رہی ہیں. ایک آدمی ہمارے قریبی لیٹا ہوا ہے. جو جماعت اٹھ کے جا رہی تھی ایک شخص کا پاؤں اس کی ٹانگ پر آ گیا. بھی لیٹا ہوا تھا، نہ نکلنے والا تھا. وہ اٹھ کے بیٹھ گیا.
کہنے لگا توڑ توڑ کی ٹانگیں جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے